سب سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب، ایک تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو جو ہے پوری دنیا نے سنا، آپ کے تبصرے تجزیے پاکستان کے پاکستان سے باہر بھی مجھے بہت زیادہ پیغامات ملے ہیں کہ چودھری غلام حسین صاحب ہی واز دا اونلی جرنلسٹ تھرو آؤٹ who had been saying this thing constantly کہ there is a wave for a political party اور پاکستان تحریک انصاف بے شک ان سے انتخابی جو بلہ سائڈ پہ لے لیا گیا، ان کے جو چیلنجز تھے امیدواروں کے حوالے سے وہ بھی ہم نے دیکھے، وہ کمپین اس انداز سے نہیں کر پائے جس انداز سے باقی پولیٹیکل پارٹیز نے کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ تو چودھری غلام حسین صاحب ونس اگین بہت بہت آپ کو مبارک ہو، اور انیشیل جو آپ کا رسپانس ہے، اب ظاہر ہے ہم وہاں سے کراچی سے واپس آ گئے، آپ لاہور کے اندر موجود ہے، میں اور حسن ایوب یہاں اسلام آباد کے اندر موجود ہے، تو انیشیل ریئیکشن آپ کا 2024-8 کے جو الیکشن ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ مطلب ہو گئے ہیں اس کے اوپر اس کو سم اپ آپ کریں، کن الفاظ کے اندر آپ کریں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو آپ نے ٹرانسمیشن کی جو پیر سے لے کے اتوار تک، اتوار کے شروع ہونے تک، اس کا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ نے اے آر وائی کی کیمپین بلڈ کی، اور بالآخر یہ پورے ملک اور پوری دنیا میں اسٹیبلش ہو گیا کہ اے آر وائی کی الیکشن ٹرانسمیشن جو تھی از دی موسٹ افیکٹو، امپریسو اینڈ سب سے بہترین اگر کسی نے پروگرام کیے ہے اور ریزلٹس پہ پہنچایا ہے لوگوں تک تو وہ اے آر وائی ہے۔ تو اس کے لیے پریزیڈنٹ اے آر وائی نیوز عماد یوسف صاحب اور فواز صاحب اور ہماروں سب کے سرپرست سلمان اقبال صاحب، اور جو ہمیں چائے بنا کے دیتا تھا، وہاں کھانا لے کے آتا تھا فیاض تک، اور سارے ڈرائیور اور سارا عملہ، انہوں نے ایک مثالی کام کیا، 24 گھنٹے بلکہ کام کیا گیا۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور آپ سب کو اور سارے اے آر وائی کی جو یہ بڑی کامیابی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل ستائش ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ جو بھی ہو گیا ہے، کوشش کریں کہ ملک اب مزید محاذرائی، تصادم، تقسیم کا متحمل نہ ہو، جو جدھر جیتا ہے اور جہاں جہاں لکونات ہیں، یعنی اگر وہ 120 میں ریزلٹ فائنلائز کرنے ٹریبیونل میں تو وہ کر دے۔ اگر کوئی ہار گیا ہے، جس طرح جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ جی میں نہیں اب کنٹینیو کرنی سیاست، اسی طرح سراج الحق شریف انسان ہے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ خاور گھومن نے جو مجھے ہرا کے یعنی جو بندہ جیتا ہوا تھا اس کا سیٹ لے کے مجھے دے دی ہے، تو مجھے ان کو سلامت، میں ہارا ہوا ہوں، مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے۔ اور یہ کئی واقعات ہوئے، اس طرح کئی افسر ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت ایک نیا رواج پڑ رہا ہے کہ ہر قیمت پر اقتدار سے چمٹے رہنا، ہر قیمت پر جیتنا، صاحب اس کے اوپر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اگلی سٹوری ہماری یہی ہے، پہلے میں انیشیل ریئیکشن لے لوں۔ ناظرین، حسن ایوب ظاہر ہے وہاں پہ موجود ہے ہمارے ساتھ، میری اور حسن کی، غالباً چوئی صاحب بھی اس وقت موجود نہیں تھے، 2018 میں جو ہے ایئر وائی کا حصہ نہیں تھے، ہماری یہ پہلی ٹرانسمیشن تھی۔ اور ناظرین، سب سے زیادہ ایئر ٹائم اگر سارا کیلکولیٹ کیا جائے تو زیادہ الفاظ کی ادائیگی جس شخص کی زبان سے ہوئی ہے اس کا نام ہے حسن ایوب۔ نہیں، اور اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہوئی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں خدا کے واسطے میری بس ہو گئی ہے، میں بولنا نہیں چاہتا، میرے ریسٹ وہ۔ جی حسن۔ نہیں، ٹرانسمیشن جو تھی وہ بہت انجوائے کی میں نے، آنیسٹلی لمبی تھی، طویل تھی، مطلب ایگزاسٹ ہو گئے تھے اینڈ میں، لیکن انرجی کم نہیں ہوئی تھی اس میں۔ تھرو آؤٹ جو ہے وہ ہمارا اختلاف رائے رہا، کھل کر رہا، اور اس کے اوپر ہم نے اپنے موقع پر قائم بھی رہے۔ بلکہ مجھے تو بار بار یہ مطلب مختلف لوگ جو اس میں شامل تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کیوں ابھی بھی راوی چین لکھ رہا ہے؟ تو میں نے کہا جی چین لکھ رہا ہے، میں جو ہے وہ غلط ہوں، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ میں کنونس ہوں کہ میں غلط نہیں ہوں، تو آنے والے وقت شاید مجھے غلط ثابت کر دے، لیکن ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ جو 2+2 ہوا ہے، جو بالکل چیزیں میں نے جوڑی ہیں، تو وہی بات ہے۔ راوی چین کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ ظاہر ہے اسیسمنٹ جب الیکشن سے پہلے ان رن اپ ٹو الیکشنز ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم اپنی اسیسمنٹس دیتے ہیں، سب سے زیادہ اسپاٹ آن، کیونکہ یہ ایک خود احتسابی کا بھی عمل ہوتا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب کی اسیسمنٹ سب سے زیادہ
हमारे तमाम जो कोलीग्स हैं एक्सेप्ट करते हैं कि हम सारे नहीं मान रहे थे, लेकिन चौधरी साहब एक बात के ऊपर जो है बजट थे कि नहीं ऐसा ही होने जा रहा है, एक वेव है। मेरी कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं चौधरी साहब के थोड़ा थोड़ा करीब ही था कि लोग निकलेंगे, पीपल विल कम आउट एंड वोट एंड उनकी जो वॉइसेस आपको फिर सुनना पड़ेंगी। हसन अयूब साहब का जो रावी है वो चैन के अलावा और कोई चीज बताता ही नहीं है, और इसलिए हमने हसन अयूब साहब का तखल्लुस प्यार मोहब्बत में, छोटा भाई है इसलिए थोड़ा सी लिबर्टी ले लेते हैं, इनका नाम हमने रखा वहां पे हसन अयूब रावी। तो ये चैन ही चैन अभी बता रहा है। हसन अयूब साहब का जो तखल्लुस जो है, हसन अयूब साहब की बस प्यार मोहब्बत से। अच्छा, नहीं आप खुद रोजाना की बुनियाद पे अपने रावी को ट्विटर में करता था, तो वो मतलब मेहर बुखारी साहबा ने कहा जी कि रावी क्यों लिख रहा है, तो उसकी नाम उन्होंने डाल दिया। अच्छा, लेकिन बहरहाल एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता, मैं भूल गया था, अब जो इंपॉर्टेंट बात थी, जैसे चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कहा है कि मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही। अब हमारे व्यूअर्स के लिए, जो हमारे बेसिकली पाकिस्तान के वोटर्स भी हैं, और उनको लिए भी ये पैगाम है। मैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब की वजह से तो मेरी बात कभी कम ही इत्तेफाक होता है हमारा, लेकिन इस बात पर मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पाकिस्तान अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जिसका जो इशू है, ग्रीवियंस है, उसके लिए लीगल फोरम्स मौजूद हैं, वहां जाएं और एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम भी करें, और लीगल बैटल के अंदर भी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ये उसका आईनी कानूनी हक है अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है आपका मुखालिफ उम्मीदवार, तो उसके ऊपर भी हुटिंग करने की जरूरत नहीं है कि वो हार गया है। तो अगर 4 लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो उनमें से एक ही जीतता है, 3 ने हारना है। ये चीज कम से कम जो है ना, हम लोगों को बात कर रहे थे असेसमेंट